اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مقصودہ نقوی پھر آج ہدایت ٹی وی کی توسط سے آپ سب کے سامنے قرآن کی کچھ خاص آیتوں کو لے کر آئی ہوں، اور قرآن کا جو خاص ٹاپک ہے جو کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ اور ہماری زندگی کی جو زندگی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس ٹاپک کو میں لے کر آئی ہوں، اور وہ بہت ہی میں ہمیشہ اس طرح سے کہتی ہوں کہ آج میرا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر ٹاپک ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے اور اہمیت کا حامل ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ پہلے جتنے ہم نے ٹاپک کیے وہ زندگی کے اندر رہ کر کی باتیں ہو رہی تھی، اور اب جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہم جب ہماری روح قبض ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہی ان آیتوں کو، میں قرآن کی آیتوں کا اس سے پہلے کہ میں قرآن کی آیتوں کی طرف آؤں اور جو ہمارا ٹاپک ہے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا اس کی طرف آؤں، میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا ایک بک ریویو دوں جو کہ بہت ہی خوبصورت بک ہے، جو مجھے بہت ہی پسند ہے۔ یہ بک آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی۔ اس بک کا نام ہے مسئلہ حجاب، اور یہ بک جو ہے وہ لکھی ہے استاد مرتضیٰ مطہری نے۔ یہ شہید مطہری نے اس بک کو لکھا ہے، اور یہ جو بک بہت ہی خوبصورت بک ہے۔ میں نے بذات خود اس بک کو پڑھا ہے، اور یہ جو بک ہے، میرے پاس جو بک ہے وہ تو فارسی میں موجود ہے، لیکن یہ جو بک ہے مسئلہ حجاب، یہ ترجمہ ہو چکا ہے، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے فارسی میں بھی، فارسی میں تو آلریڈی ہے ہی ہے، لیکن اس کا ترجمہ ہو چکا ہے انگلش میں، اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے اردو میں۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت بک ہے، جس بک کو پڑھنے کے لیے جس بک کے پڑھنے سے ہمیں پورے کا پورا حجاب کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کل کافی لوگ ایسے ہیں جو آج کل ایسے جوان ہیں، ایسے بچے ہیں جو میں وہ کہوں گی کہ کچھ ایسے علماء تو نہیں کہہ سکتے، کچھ ایسے لوگ جو ممبر پر آتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ جو لیکچر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن میں حجاب کی بات ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بچے سوال کرتے ہیں، جوان سوال کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے اندر حجاب کی بات ہو رہی ہے؟ کیا قرآن نے حجاب کے لیے کہا ہے؟ کیا قرآن میں موجود ہے کہ بال چھپاؤ؟ کہاں پر موجود ہے کہ بالوں کو چھپانا چاہیے؟ تو جو مسئلہ حجاب ہے وہ آج جو ہماری دنیا میں جس دنیا میں بھی ہم رہ رہے ہیں بہت ہی اہم مسئلہ بن چکا ہے، اور آج جو یہ مسئلہ ہے وہی کچھ ایسے لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ممبر پر یا لیکچر دیتے ہوئے کہتے ہیں ہاں واقعاً قرآن میں حجاب کی بات نہیں ہے، بال چھپانے کا ذکر نہیں ہے موجود۔ تو یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ کافی ایسے جوان ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دو لڑکی کی ماں نے آ کر بتایا کہ میری بیٹی ایک لیکچر میں گئی جو کہ اسلامک لیکچر تھا، میری بیٹی اچھا خاصا حجاب پہنتی تھی، اور وہاں پر وہ جو لیکچر دینے والا تھا اس نے بولا کہ نہیں، قرآن میں تو کہیں پر حجاب کا ذکر نہیں ہے، اور پھر وہ بچی، معصوم بچی جو بہت زیادہ اچھے سے حجاب کرتی تھی، اس نے آ کر حجاب کو اتار دیا، اور اس کی ماں جو ہے وہ رونے لگی، اور ماں باپ جو ہے وہ اس کے رونے لگے کہ بھائی یہ کیا کر دیا، اور بچی کو کتنا منایا گیا کہ قرآن کے اندر حجاب کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی، کیونکہ ایک عالم، اتنے بڑے عالم نے آ کر مجھے بتا دیا کہ قرآن میں جو ہے وہ حجاب کا کہیں بھی ذکر نہیں، بال چھپانے کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کتاب ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے، جو میں اپنے الفاظ میں کہہ سکتی کہ ایک منہ توڑ جواب ہے، جو لوگ حجاب کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر حجاب نہیں ہے یا بال چھپانے کی بات نہیں ہے۔ یہ کتاب بذات خود بہت ہی خوبصورت ہے۔ میں اب اس کتاب کی طرف آتی ہوں کہ اس کتاب کے اندر کون سی کوالٹیز ہے، کون سی چیزیں ہیں جو مجھے شدید پسند ہے۔ یہ کتاب شہید مطہری اور امام خمینی کی جو بکس ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی، اگر جو اوریجنل کتابیں جو پڑھی جاتی ہے جن کو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تو بہت آسان ہوتی ہے، ان کو ترجمہ کر کے بیان کیا جاتا ہے انگلش میں یا اردو میں، لیکن جو ان کی خود کی لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو بات کرتے ہیں نارمل ہے کہ
وہ ایک فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، وہ علم کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسی باتیں جو عام انسان جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، عام انسان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، کبھی کبھی ایسے بھی ان کی الفاظ اور باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس مسئلہ حجاب، اس کے اندر میں آتی ہوں کہ اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے تو اس کتاب کے اندر پوری ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ حجاب، تاریخ میں حجاب، ہسٹری میں حجاب، اسلام سے پہلے حجاب کیا تھا، کیسے تھا، کیسے عورتیں کرتی تھی حجاب۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں جو یہودی قوم ہے نا، اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ یہودی قوم جو تھی وہ کس طرح سے حجاب کرتی ہے، یہودیت میں حجاب کیا ہے، اور پرانے زمانے کا جو ایران تھا اس میں حجاب کیا تھا، اور پھر اسلام جو ہے جب ایران کے اندر آیا پھر اس میں حجاب کیسے ہوا، عرب جو جاہل تھے، جاہلیت کے دور میں حجاب کی کیسی کیفیت تھی، اور پھر یہاں پر جو شہید مطہری نے دوسرا پارٹ اس میں بتایا ہے وہ یہاں یہ بتایا ہے کہ حجاب جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوا۔ پھر وہاں پر رہبانیت کی بات کرتے ہیں جو ترک دنیا کرتے ہیں، اور پھر اسلام نے عورت کو بچایا، اسلام نے ہی عورت کو اصل مقام دیا، اور پھر یہاں پر آتا ہے کہ جب حجاب اتارنے کی بات آتی ہے تو آخر کیوں حجاب اتارا گیا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے بات آتی ہے کہ عورت کو مسمار کرنے کے لیے، عورت کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس کا حجاب اتارا گیا۔ دوسری مرد کی حسادت تھی، اور پھر کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں شہید مطہری نے بہت ہی پیارے انداز میں اور کھول کے اس کو بتا دیا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عورت کے حجاب کو اتارا گیا۔ حالانکہ ہر مذہب کے اندر اسلام سے پہلے بھی حجاب جو تھا سخت ترین تھا، البتہ جو دور جاہلیت کا زمانہ تھا وہ کے اندر اس میں حجاب نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی مذہب تھے ان کے اندر حجاب موجود تھا۔ یہاں پر اب اسلام نے کیا کیا، اسلام نے عورت کی ویلیو کو بڑھائی، اسلام نے عورت کی جو اہمیت ہے اس کو بڑھائی۔ اسلام جو ہے وہ عورت کو بتاتا ہے کہ عورت بھی ایک ایسا انسان ہے جو روح رکھتا ہے، جو بالکل مرد کی طرح ہے، اور البتہ مرد سے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ یہاں پر اسلام نے اس کے سارے ویلیوز بتائے، اور پھر شہید مطہری نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے وہ جو نان مسلمس ہیں، جو کرسچن ہیں یا جو امریکن، یورپین، جنہوں نے بھی حجاب کی بات کی، حجاب کو ریفیوز کیا یا حجاب کے بارے میں بات کی، اس کو بھی بتایا ہے۔ اور پھر شہید مطہری نے بہت ہی خوبصورت سے بتایا کہ اسلام کے اندر فلسفہ حجاب کیا ہوتا ہے۔ پھر جب فلسفہ حجاب کی بات بتاتے ہیں پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ لاجک کے اندر کیا، منطق کیا ہے حجاب کی، کیا ہمارا جو لاجک ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور حجاب اور آزادی، جسے ہم کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ آزاد ہے، تو حجاب جو ہے وہ کتنی عورت کو آزادی دیتا ہے۔ میں تو سمجھتی، میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ جب ہم حجاب پہنتے ہیں تو حجاب جو ہے وہ عورت کو 100% آزادی دیتا ہے۔ عورت حجاب کے اندر بالکل آزاد ہوتی ہے، اور پھر اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتی ہے، اور اپنے آپ کو بری نظروں سے اور وہی بیمار دل والے لوگوں سے بچاتی ہے، اور پھر اپنے حجاب کے اندر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے، ایک قلعے کی طرح نا، جس طرح سے جب دشمن حملہ کرتا تھا پہلے زمانے میں تو لوگ بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور اس کے اندر چھپ جاتے تھے، اور وہ ان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا تھا، وہ دشمنوں سے محفوظ رہتے تھے۔ تو ایک حجاب ہوتا ہے نا، وہ عورت کے لیے اس قلعے کی طرح ہے جس میں عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے، محفوظ رہتی ہے، اور پھر اس کے اندر رہ کر تمام بہترین کاموں کو انجام دیتی ہے۔ اچھا، پھر یہاں پر جب شہید مطہری نے بہت خوبصورت طریقے سے بتا دیا، بہت ہی پیارے طریقے سے بتایا، انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ پھر اسلام کے جو حجاب ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جتنے بھی استاد ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، کہا ہے، اور پھر جو مزے کی یہاں پر بات آتی ہے کہ شہید مطہری نے سورہ نور کی جو آیتیں ہیں اس پہ بات کی ہے، اور بہت پیارے انداز میں بات کی ہے۔ سورہ نور کی جو آیت نمبر 31 کے اوپر 27 سے لے کر 31 تک کی باتیں کی ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ کی کیا حکم ہے، احکامات ہے، اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر جو پاؤں کے اندر پازیں پہنی جاتی ہے یا ایسے شوز پہنے جاتے ہیں، یا پاؤں کو اس طرح زمین پہ مارا جاتا ہے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ ہو، یا جو عورت اپنے آپ کو سجا کے نکلتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اس کا حکم کیا ہے، اس سے یہ پورا شہید مطہری نے بتا دیا۔ اور پھر الا ما ظہر، کچھ ایسی زینت ہوتی ہے جو آٹومیٹک ظاہر ہو جاتی ہے، عورت نہیں بھی چاہتی وہ ظاہر ہوتی ہے، اس کے بارے میں بتایا ہے۔
اور پھر سورہ نور کی آیت نمبر 59 سے لے کر 61 تک کی ساری آیتوں کی بات کی ہے، سورہ احزاب کی بات کی ہے کہ قرآن نے حجاب کی کہاں تک لمٹس رکھی ہے، کس طرح کا حجاب ہے، پوری کی پوری اس میں بتایا کہ سورہ احزاب میں بھی بتایا ہے کہ رسول خدا کی بیویوں کے لیے، اور پھر یہاں پر شہید متحری بہت کھول کے بتایا ہے کہ جو چہرہ ہوتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، اور جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں، جو وضو میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں اور چہرہ دھوتے ہیں، صرف اتنا ہی حجاب کے لیے ظاہر کر سکتے ہیں۔ اور پھر پورے کے پورے شہید متحری نے جو قانون قرآن کی آیتوں میں آئے ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور پھر جو مخالف لوگ ہیں جو ان آیتوں کے اگینسٹ بولتے ہیں، حجاب کے بارے میں غلط بولتے ہیں یا اس کے خلاف بولتے ہیں، ان کو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ اور پھر شہید مطہری بتاتے ہیں کہ عورت کو سوسائٹی کے اندر کس انداز میں آنا چاہیے، اور عورت سوسائٹی کے اندر آتی ہے، آ سکتی ہے کیسے، کس حجاب کے اندر، وہی بیان کیا گیا۔ اور بہت ہی خوبصورت شہید مطہری نے بہت پیاری یہ بک لکھی، اس میں بتایا کہ ایک اجنبی عورت کی آواز سننے کا حکم کیا ہے، یا ایک مرد جو ہے عورت کے ساتھ ہاتھ ملاتا ہے اس کا حکم کیا ہے، اور بہت زیادہ ایسی اخلاقی باتیں اس میں بتائی گئی۔ تو یہ بک جو ہے بہت ہی پیاری بک ہے، بہت ہی خوبصورت بک ہے، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی شخص اس بک کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس بک کو جو بھی میں سمجھتی ہوں کہ یقیناً اس بک کا جو ترجمہ ہے وہ فارسی میں بھی ہو چکا، اردو میں بھی ہو چکا ہوگا، اور ہمارے پاس فارسی میں تو آلریڈی موجود ہے ہی ہے۔ تو یہ بک جب کوئی بھی بچی پڑھے گی، کوئی بھی جوان پڑھیں گے، یا کوئی بھی ایسے بچے جن کو ڈاؤٹس ہیں، یا کوئی بھی ایسی عورتیں یا کوئی بھی لوگ جن کو شک ہے کہ حجاب کیا ہے کیا نہیں ہے، تو وہ اس بک کو پڑھے۔ جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں، قرآن کی آیتوں کے اندر سے ڈاؤٹس ہیں کہ قرآن میں حجاب ہے یا نہیں، وہ سارے ڈاؤٹس، وہ ساری شکایتیں، وہ سارے شک و شبہات ختم ہو جائیں گے، اور کلیئرلی بالکل واضح طور پر ہمیں حجاب کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ میں آئے گا۔ حجاب تاریخ کے اندر کہاں سے کہاں تک تھا وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، یعنی پوری کی پوری حجاب کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو میں دوبارہ سے بھی یہی کہوں گی کہ حجاب جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے جس کو ہمیں انجام دینا چاہیے۔ یہاں پر میں آتی ہوں، اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، جو کہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کرنے والے ہیں، اور وہ ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ ٹاپک ہمارا ہے برزخ۔ ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور وہ ٹاپک ہمارا ہے برزخ کا، جس کو ہم نے کنٹینیو کیا تھا، اور اب ہم اس کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ برزخ کے بارے میں ہم پہلے تو اس کی میننگ کی طرف آتے ہیں، اور پھر قرآن کی وہ آیتیں جو برزخ کے بارے میں ذکر کرتی ہیں ہم ان کی طرف بھی آئیں گے۔ لیکن کافی ایسے سوالات جو ہمارے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ برزخ ہے کیا، کہاں ہوتی ہے، کس طرح سے ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کروں گی۔ اور میں برزخ کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، بس جتنا قرآن کی آیتوں کے اندر آتا ہے بہت شارٹ کر کے بتاؤں گی، اور جتنا ہی ہمیں احادیث میں ملتا ہے تھوڑا بہت اس کو ضرور ہائی لائٹ کروں گی۔ سب سے پہلے جب ہم برزخ کی طرف آتے ہیں تو برزخ کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے واسطہ، یا دو چیزوں کے درمیان میں کسی چیز کا حائل ہونا، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ یا اگر آپ دیکھو تو بہت زیادہ علماء بہت ہی خوبصورت انداز میں بتاتے ہیں کہ فار ایگزامپل میں اس کو 2-3 مثالیں اگر آپ کو بتا دوں کہ برزخ کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، اب یہ دیکھ قرآن کی آیت ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہ جو دو دریا ہیں جو کہ ایک نمکین ہے اور ایک میٹھا ہے، وہ دو دریا کے بیچ میں ایک برزخ ہے، یعنی وہ دو دریا آپس میں مکس نہیں ہو پاتے۔ کیوں مکس نہیں ہو پاتے؟ کیونکہ ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے، یعنی ایک پردہ ہے، ایک حائل چیز ہے، ایک واسطہ ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دونوں آپس میں مل نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں سورہ رحمان میں بھی ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں
اچھا، اور ایک یہاں پر اتنی خوبصورت چیز ہے کہ بہت زیادہ علماء کہتے ہیں بینا مرج البحرین جو ہے، مرج البحرین جو دو دریا ہیں وہ امام حسن اور امام حسین کے لیے بھی کہتے ہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ مرج البحرین جو ہے وہ بی بی فاطمۃ الزہرا اور مولا کائنات امیر المومنین ہے، اور ان کے بیچ میں جو برزخ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ لؤلؤ و مرجان جو ہے، اور جو مرج البحرین مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام اور بی بی فاطمۃ الزہرا ہے، جو دو دریا ہیں، اور ایک میٹھا ایک نمکین ہے، اور جس سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، اور ان کے بیچ میں ایک برزخ ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ مرج البحرین یہ دو دریا، ایک نمکین ہے ایک میٹھا ہے، ایک بی بی فاطمۃ الزہرا ہے، ایک مولا کائنات ہے، اور جن میں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں۔ لؤلؤ مرجان امام حسن اور امام حسین ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک برزخ ہے، جو برزخ کے ہونے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے ہیں۔ تجاوز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہو جاتے، یا ایک دوسرے کو وہ بالکل یعنی نمکین نے میٹھے والی صفت لے کر اپنے آپ کو میٹھا کر لیا، یا میٹھے نے نمکین کی صفت کو لے کر اپنے آپ کو نمکین کر لیا اور وہ مٹھاس کا نکال دیا، نہیں، وہ اپنی حدود کو تجاوز نہیں کرتے ہیں، وہ لمٹس میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے بیچ میں برزخ ہے، یعنی ان کے بیچ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا کا علم زہرا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیفے بی بی فاطمۃ الزہرا، صحیفے بی بی فاطمۃ الزہرا، صحیفے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام، صحیفے مولا امیر المومنین ہے، ان کا علم ہے، بی بی فاطمۃ الزہرا کا علم بی بی فاطمۃ الزہرا کا علم ہے، اور ان دونوں کے علوم سے، یعنی بی بی فاطمۃ الزہرا یہ کہہ سکتے ہیں ایک میٹھا اور ایک نمکین کے دریا کے، ان کے علوم سے، ان کے نور سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے جس سے لوگ فائدہ لیتے، اور وہ ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور برزخ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں بہت ہی پیاری چیز اگر ہم دیکھیں، میں اپنے دل سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ کیوں کہا گیا ہے کہ برزخ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی جس برزخ میں ہم جائیں گے، اگر ہم نے مرنے کے بعد ہمارے لیے بھی ایک برزخ کھل جاتا ہے، ایک پردہ، ایک رکاوٹ، ایک حائل چیز، ایک پل، اور وہ پل اگر دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن اور ان کی سنت کو اپنایا، تو وہ برزخ ہمارے لیے جنت بن جائے گا، وہ برزخ ہمارے لیے خوف زدہ نہیں رہے گا، اس برزخ کے اندر کوئی فشار قبر نہیں ہوگا۔ تو یہاں تھوڑا سا میں چلی گئی، اپنے ٹاپک سے ہٹ گئی اور سورہ رحمان کی طرف آ گئی، پھر ہم آتے ہیں برزخ کی طرف۔ برزخ کی جو روٹ میننگ ابھی میں نے آپ کو بتائی، برزخ کی جو روٹ میننگ ہے وہ بھی آپ کو بتائی کہ کسی چیز کا حائل ہونا اور کسی چیز کے بیچ میں آ جانا، لیکن ایک اور چیز بھی بتاتی جاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیاز جو انین ہوتے ہیں یا جو پیاز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کے تہ ہوتے ہیں نا، لیکن اس کو جب ہم کھولتے ہیں تو بالکل پیاز کی تہ الگ الگ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ پیاز جو ہے وہ دوسری پیاز کے ساتھ کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیونکہ ان کے اندر ایک برزخ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیاز کا جو ایک چھلکا ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسرا چھلکا ہوتا ہے، یا اس کا جو دوسرے حصے ہوتے ہیں پیاز کے، اس کے اندر ایک ہلکی سی لیئر ہوتی ہے، ایک ہلکا سا، آپ دیکھو گے نا، ہٹاؤ گے تو ایک ہلکا سا چھلکا بہت بہت باریک ہوتا ہے۔ وہ باریک جو چھلکا ہوتا ہے، یا جو باریک سیاہ پتلا سا ایک پردہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے کہ جو پیاز کا جو موٹا ہے وہ دوسرے چھلکا آپس میں مکس نہیں ہو پاتے اس کی وجہ سے۔ تو وہ جو ہلکا سا پیاز کے اندر وہ جو بہت باریک سا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں برزخ۔ یا آپ نے انڈا دیکھا ہوگا، انڈا جو ہوتا ہے نا، انڈے کے اندر آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ ایک زردی ہوتی ہے، ایک سفیدی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب آپ انڈا توڑتے ہیں
تو زردی اور سفیدی جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ زردی اور سفیدی بالکل دونوں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن یہ آپس میں کیوں نہیں مل پاتی؟ لیکن جب ہم اس کو توڑتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہم پھوڑتے ہیں تو پھر وہ مکس ہو جاتی ہے، لیکن پہلے نہیں ہوتی. کیونکہ آپ نوٹ کریں کہ انڈے کے زردی اور سفیدی کے بیچ میں ایک ہلکا 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 سا پردہ ہوتا ہے، بالکل ہلکا پردہ ہوتا ہے، اور اگر ذرا برابر بھی اس کو ٹھیس لگ جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے. تو وہ جو انڈے کی ہلکی سی سفیدی اور زردی کے اندر جو ہلکا سا پردہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں برزخ. حقیقت میں یہ ہے برزخ. اور برزخ کی حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اس دنیا سے جب جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے لیے وہی لیئر، وہی پردہ جو پیاز کے چھلکے کے اندر ہے، جو انڈے کے اندر ہے، جو انڈے کی سفیدی اور زردی کو جدا کرتا ہے، وہ حصہ جو ان کو الگ کرتا ہے، جو ان کو آپس میں ملنے نہیں دیتا، جو ان کو سیپریٹ کر کے رکھتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. ہمارا بھی وہی برزخ ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں گے تو بیچ میں وہ برزخ آئے گا، پھر اس کے بعد قیامت آ جائے گی. اور یہ جو حائل ہے، جو واسطہ ہے، جو رکاوٹ ہے، یہ جو چھلکا ہے، جو ہلکا سا چھلکا ہے، اس کو ہی برزخ کہتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ اسی برزخ سے گزر کے پھر آخرت کی طرف جائے گا. یہاں پر ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ملتا ہے. اب میں قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھوں گی. آپ دیکھیں برزخ کو سمجھانے کے لیے صرف پڑھوں گی کہ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں آپ دیکھو کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ وَلَا تَقُولُوا، تم مت کہو کہ فلاں لوگ جو شہید ہو گئے، جو شہید ہیں وہ مر گئے، قتل ہو گئے ہیں یا ان کو مار دیا گیا ہے، مت بولو، بلکہ وہ زندہ ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو یہ جو شہداء ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ رزق لیتے ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں، وہ اسی دنیا میں رہتے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہم نہیں دیکھ پاتے. تو ان کے لیے ایک برزخ ہوتا ہے، وہ اپنے برزخ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں دوسری بھی قرآن کی آیت ایسی ہی ملتی ہے جس میں کیا ملتا ہے؟ خدا کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ. کہ پھر یہاں پر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم گمان مت کرو، ہرگز گمان مت کرو کہ جن کو قتل کیا گیا ہے اللہ کے راستے میں وہ موت ہو گئے ہیں، وہ اموات ہو گئے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ اللہ کے سامنے رزق لے رہے ہیں. فرحین بما آتاہم اللہ، اور بہت زیادہ خوش ہے جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. اور وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے ان کے ساتھ ملحق ہو جائیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب ہم برزخ کی بات کرتے ہیں نا، تو یہاں پر برزخ کے بارے میں بھی پروردگار عالم ہمیں بہت زیادہ خوبصورت چیز بتاتا ہے کہ برزخ کیا ہے، کیسا ہونا چاہیے. پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا آتے ہیں. تو یہاں مجھے لگتا ہے اچھے سے آج میں نے کلیئر کر دیا ہوگا کہ برزخ کیا ہے، کس طرح سے برزخ کی روٹ میننگ کیا ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں کہ برزخ کیا کس طرح سے ہوتا ہے. کچھ سوالات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی ہے. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جس کو مچھلی کھا جاتی ہے، فار ایگزامپل خدا نخواستہ وہ دریا میں چلا گیا اور دریا میں اس کا جسم تو ختم ہو گیا، اب کیا ہے؟ اب تو اس کے پاس قبر نہیں ہے، برزخ نہیں ہوگا. یا فار ایگزامپل کچھ لوگ جو ہے وہ خدا نخواستہ اوپر سے گرتے ہیں، پلین سے گرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم کو پرندے اچک کے لے جاتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، وہیں پر ختم کر لیتے ہیں. ان کا تو جسم ہی نہیں ہے، تو ان کا برزخ کہاں پہ ہوگا؟ یا فار ایگزامپل جن لوگوں کو جلایا جاتا ہے تو اب ان کی تو راکھ ہو گئی ہے، اب ان کا برزخ کہاں ہوگا؟ لیکن جن لوگوں کی قبر ہوتی ہے تو ان کا تو برزخ ہوتا ہے. تو اب یہاں پر یہ جو سوال ہے یہ لوجک کے حساب سے ہے سوال، اور اس کا جواب بھی بہت ضروری ہونا چاہیے. اس کے جواب میں بہت زیادہ علماء نے بہت زیادہ جوابات دیے ہیں. یقیناً جو میں جواب دیتی ہوں یہ حرف آخر تو نہیں ہو سکتا ہے، بہت زیادہ اس کے اور بھی جواب ہوں گے، لیکن ان میں سے ایک جواب یہ بھی ہے کہ جسے میں نے پہلے بھی اس دن بتایا تھا کہ جب ایک انسان ہم کہتے ہیں جدس یا قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر انسان کو دفنایا جاتا ہے. لیکن برزخ
جو ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا برزخ کا جو برزخ ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت کے بیچ کے حصے کو کہتے ہیں. جو دنیا اور آخرت کا بیچ پہ جو چیز ہوتی ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. تو برزخ کے لیے کسی مٹیریل چیز کا فکس ہونا ضروری نہیں ہوتا. ہاں البتہ وہ روح، اس دن بھی ہم نے بات کی تھی کہ وہ روح جو ہے اس کا جو تعلق ہوتا ہے، جہاں اس کی جو محبت ہوتی ہے اپنے جسم سے شدید ہوتی ہے، شدت سے وہ اپنے جسم سے محبت کرتی ہے، جس کی وجہ سے وہ روح جو ہے اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتی. تو اگر کہیں پر بھی کس جگہ پر بھی فار ایگزامپل دریا میں گر گیا اور اس کا جسم جو ہے مچھلیوں نے کھا لیا، تو وہ جگہ جہاں پر اس کی روح قبض ہوئی ہے، جہاں پر اس کی موت واقع ہوئی ہے، وہ جگہ پر ہی اس کا برزخ کھل جائے گا، یا ہوا کے اندر اس کا برزخ کھل جائے گا، یا جہاں پر اس کو جلایا گیا ہے، یا جہاں پر اس کی راکھ لی گئی ہے اور پھر اس کو ڈالا گیا ہے، وہیں پر اس کا برزخ کھل جاتا ہے. کیونکہ برزخ کا تعلق مٹیریل چیز سے نہیں ہوتا. برزخ وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی روح ہوتی ہے، اور روح اسی جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہتی جہاں پر اس کا جسم ختم ہوا تھا. تو اس جگہ پر، کیونکہ قبر کے اندر بھی اگر ہم لاجک استعمال کریں تو کچھ ٹائم کے بعد انسان کا جسم جو ہے وہ کیڑے کھا جاتے ہیں. کافی ایسی قبریں ہوتی ہیں جن کو کھودا جاتا ہے، کچھ مہینوں کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا، یعنی انسان کے جسم کے ہڈیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہاں پر بھی اگر ہم لاجک استعمال کریں تو قبر میں بھی انسان ختم ہی ہو جاتا ہے نا، جسم ختم ہی ہو جاتا ہے. تو روح اپنی اس جگہ پر جہاں پر اس کا جسم ختم ہوا، جس کی ہڈیاں ہیں جو کچھ ہے، وہاں پر وہ ضرور رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنے جسم کو چھوڑنا نہیں چاہتی اور اسے محبت شدید کرتی ہے. تو یہاں پر کافی چیزیں ہمارے لیے کلیئر ہو گئی کہ برزخ جو ہے وہ انسان کا کون سی جگہ ہوتی ہے، اور جب جو انسان جس کی قبر نہیں ہوتی ان کا برزخ کس طرح سے ہوتا ہے. تو یہاں پر اور برزخ کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے کلیئر ہو چکا. اچھا، دوسری چیز میں ہم آتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بر جو ہے، ویسے بھی بالکل صحیح بات ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ مرتے ہیں تو برزخ قبر کے اندر جاتے ہیں اور قبر میں فوراً برزخ کھل جاتا ہے، اور وہیں پر برزخ کے اندر ہی پھر اس کے سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کا فوراً حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. بالکل بھی ایسے نہیں ہے. جتنا ہم خوفناک برزخ کو سمجھتے ہیں اتنا بھی خوفناک نہیں ہے. میں کبھی بھی سوچتی ہوں کہ یا اللہ، جب ہم بات کرتے ہیں جہنم کی یا سب چیزوں کی، تو یقیناً جہنم ہے. تو جہاں پر رحمان الرحیم ہے وہاں قہار بھی ہے، وہاں جبار بھی ہے. جہاں پر تم میرا رب ہے تو وہیں پر تم دوسرے کے بھی رب ہو. جہاں پر تم میرے حقوق کے لیے لوگوں کو پکڑو گے تو لوگوں کے حقوق کے لیے بھی مجھے پکڑو گے. یہ تمہارا قانون ہے، یہ تمہاری سنت ہے. اے اللہ، تیرا قانون اور تیری سنت کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی. تو یہاں پر ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اگر جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت سورہ رحمان کی طرف جب ہم آئے تو ہم نے کہا کہ برزخ کا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر میں نے اپنی زندگی میں اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو فالو کیا، میں ان کے سنت پر، ان کے قرآن پر، ان کے احادیث پر، ان کی چیزوں پہ چلی تو میرا برزخ آسان ہے. تو بالکل آسان ہے. دنیا سخت ہوتی ہے. یہ جو دنیا ہے نا، یہ نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. غلط فہمیوں میں، حسد میں. کوئی شخص کچھ نہ بھی کرے نا تو بھی اگر وہ خوش رہے نا تو دنیا والے رہنے نہیں دیتے. یہ دنیا نچوڑ کے رکھ دیتی ہے. لیکن اللہ رحمان ہے، برزخ میں کبھی بھی ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی جنہوں نے دنیا میں تکلیفیں دیکھی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو انسان مرے گا اس کو قبر میں لے جائیں گے اور فوراً منکر نکیر اس کے سامنے آئیں گے اور اسے سوال اور جواب کرنا شروع کر دیں گے. اور من رب کا من الہ کا، بے شک حقیقت ہے یہ. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برزخ جو ہے 4 طرح کے لوگوں کا برزخ ہوتا ہے. اس میں سے ہمیں نوٹ کرنا چاہیے کہ 4 طرح کے لوگوں کا جو برزخ ہے وہ کس طرح سے ہے. کیونکہ کچھ چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں. ہم سب کو پتا ہے کہ میری موت کب ہوگی، کیسے واقع ہوگی، بالکل نہیں پتا مجھے. یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، رزق چھپا کے رکھا ہے. اور بہت ہم سمجھتے ہیں کہ واقعاً اللہ کے بہت زیادہ ایسے سیکرٹ ہیں جو اللہ نے چھپا کے رکھے. پر انسان
کہ روح جب قبض ہوتی ہے نا، جب روح انسان کی قبض ہوتی ہے تو پھر انسان اس قدر طاقتور بن جاتا ہے، اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ انسان جو آپ سوچیں کہ جو در و دیوار کے پیچھے چیزیں ہیں نا وہ بھی اس کو نظر آنا شروع کر دیں، اس کی آنکھوں، کیونکہ یہاں پر ہم بہت زیادہ لمیٹڈ ہیں، بہت 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 زیادہ لمیٹڈ ہیں۔ آپ یوں سوچیں کہ اس دنیا کے اندر ہم بالکل ایسے ہیں جیسے ایک انڈے کے اندر وہ چوزا یا وہ بچہ جو ابھی بنا ہی نہیں ہے، یعنی وہ کمپلیٹ ہوا ہی نہیں ہے، وہ بچہ ہے ابھی۔ تو یہاں پر اب ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بس ہم اس طرح سے ہیں، وہ انڈے کے اندر وہ جو ابھی چوزا بنا ہی نہیں ہے، جو ابھی اس کے سینس بن رہے ہیں لیکن ادھورے ہے، لیکن جب وہ بن جاتا ہے، میں ایک ایگل کی مثال دیتی ہوں۔ ایگل جب انڈے میں ہوتا ہے تو ابھی وہ بنا ہی نہیں ہے، ابھی وہ اس پروسیجر سے گزرا ہی نہیں ہے، ابھی وہ شروع کے دن ہے کہ انڈے میں تھوڑا سا خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور ہلکا ہلکا سا وہ جو خون ہے وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جس کے اندر آپ دیکھو گے کہ کہیں پر بھی نہ اس کے سینس بنے، نہ اس کی آنکھ بنی، نہ اس کے پر بنے، نہ اس کی ہڈیاں بنی۔ اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ وہ ایگل جو ہے اس انڈے میں مکمل طور پر بن جاتا ہے اور انڈے کو توڑ کر باہر نکل آتا ہے، اور نکلنے کے بعد مکمل ایک ایگل بن جاتا ہے اور پھر وہ شکار کرتا ہے، اور پھر وہ اتنی تیز اڑان اڑتا ہے کہ وہ اپنے شکار کو فوراً پہچانتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر آگے میں کیا آپ کو مثال دوں، آپ سمجھ گئے ہوگے۔ ایک انسان ہے نا، اس کی مثال بھی بالکل ایسے ہے۔ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا میں ہم اس انڈے کی طرح ہے جس طرح سے ابھی ایگل جو ہے وہ بنا نہیں ہے، لیکن اس انڈے کے اندر ابھی صرف خون بنا ہے اور خون پھیل رہا ہے، جس میں نہ ابھی سینس ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ بول رہا ہے، نہ سمجھ رہا ہے، نہ اس کا بنا ہے، نہ اس کی آنکھیں بنی ہے، نہ اس کی زبان بنی ہے، نہ اس کے کان بنے ہیں، نہ اس کے لمس کی احساسات بنے ہیں، ابھی صرف پھیل رہا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہے جس دنیا میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، یہاں پر جو ہمارے سینس ہے، ہماری نظریں ہیں، بالکل ایسی ہے۔ لیکن جب ہم انسان برزخ میں جاتا ہے نا، اور پھر قیامت تو اس سے بھی بڑی چیز ہے، جب برزخ میں جاتا ہے تو اس کی پورے سینس کھل جاتے ہیں، یعنی اس ایگل کی طرح جس طرح سے انڈے سے کو پھاڑ کر پورے اپنے سینس اور حواس کے ساتھ وہ نکلتا ہے اور پھر آگے گروتھ کرتا ہے، گروتھ کرنے کے بعد پھر وہ آگے ایک مکمل ایگل بن جاتا ہے اور پھر شکار کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک انسان جو ہے وہ قیامت کے اندر مکمل طور پر نکلے گا۔ تو یہاں اب ہمیں ایک اور چیز سمجھ میں آ گئی کہ برزخ کے اندر انسان کی جو روح ہے اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آ جائے گی، وہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دے گا، وہ سمجھنا شروع کر دے گا، اس کو تمام چیزوں کا پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور وہ فرشتوں کو دیکھے گا، وہ سب کو دیکھے گا۔ تو یہاں پر یہ جو برزخ ہے نا، یہ بہت ہی خوبصورت چیز بھی ہے، کیونکہ جو انسان جو دنیا میں چیزیں کرتا ہے نا اس کو برزخ میں نظر آتی ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا نا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے برزخ ہے۔ تو بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گزر جاتا ہے اور اس نے پوری زندگی امام حسین سے محبت کی ہے، امام حسین کے لیے سب کچھ کیا، برزخ میں امام حسین سے ملاقات ہوگی۔ اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، انشاءاللہ اس کو بھی میں کروں گی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کی۔ تو یہاں جب ہم برزخ کی بات کرتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو برزخ میں جاتے ہیں۔ اچھا، کون کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے امام فرماتے ہیں کہ مستضعفین، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو مستضعفین ہوں گے۔ اب ان کا کیا، ان کے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے کیا؟ ان کے اوپر بھی فشار قبر ہوگا، ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، سوال جواب ہوگا۔ مستضعفین، وہ بچے یا وہ بوڑھے، یا بچوں کو کہوں گی، بوڑھے، یہ جو پیرالائز ہوتے ہیں، جو دماغی طور پر بالکل ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں مستضعفین۔ اب وہ جو پیرالائز بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یا اپاہج جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں، بالکل دماغی طور پر جو اپاہج ہوتے ہیں یا جسمانی طور پر جو اپاہج ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ سمجھ ہی نہیں ہوتی ہے، جن کو پتہ نہیں اللہ کیا ہے، نماز کیا ہے، اب وہ بچے اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس بھی منکر نکیر آئیں گے؟ کیا ان کا حساب کتاب بھی ہوگا؟ کیا ان کو فشار قبر بھی ہوگا؟ بالکل بھی نہیں، اللہ ظالم تھوڑی ہے۔ تو ان کے لیے امام فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یا ایسی عورتیں، اب یہاں پر بھی ایک اور چیز آتی ہے کہ ہم سب کو پتا ہے
کہ پوری دنیا میں ایسے کافی ایسے کنٹریز ہیں، ایسے سٹیز ہیں، ایسے شہر ہیں جہاں پر عورت بہت مظلوم ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ جس طرح سے پیدا ہوتی ہے بالکل اپنی مرضی سے، اس کو نہ تعلیم دی جاتی ہے نہ علم دیا جاتا ہے، بس فوراً سے اس کی دوبارہ کر دی جاتی ہے، شادی کر دی جاتی ہے، بچے پیدا کروائے جاتے ہیں، اور کچھ بھی نہ علم نہ ایجوکیشن نہ کچھ بھی اس کو نہیں دیا جاتا، اور اس کو ایک غلام کی طرح، کنیز کی طرح رکھا جاتا ہے، یا ایک جانور بھیڑ بکری کی طرح رکھا جاتا ہے۔ اب کیا وہ عورت جس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، اللہ کا تو پتہ ہے لیکن اور چیزوں کو تو اس کو نہیں پتا نا، کیا اس عورت کے سامنے بھی منکر نکیر آئیں گے؟ وہ تو مستضعف ہے، یعنی وہ کمزور ہے، مستضعفین، وہ تو کمزور ہے، تو اس کا کیسے حساب کتاب ہوگا؟ تو یہاں پر بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ جو مستضعفین ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا، ان کے اوپر کوئی منکر نکیر نہیں آتے۔ آپ دیکھیں، میں انشاءاللہ قرآن کی جو آیتیں ہیں نا اس میں پڑھوں گی، آپ نوٹ کریے گا کہ خدا کہتا ہے کہ ان کو سلا دیا جائے گا، اور قبر جب قیامت ہوگی تو ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور وہ پوچھیں گے کہ بھئی مجھے کیوں قبر سے نکالا، میں تو بہت اچھے سے سو رہا تھا۔ یقیناً آپ نے یہ آیت پڑھی ہوگی کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب قیامت ہوگی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو قبروں سے اٹھتے ہی کہیں گے کہ کس نے ہماری نیند خراب کر دی، ہم تو بہت مزے سے سو رہے تھے، آرام سے سو رہے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور انشاءاللہ یہ آیت میں ضرور پڑھوں گی۔ اچھا، پھر جب ہم آتے ہیں، ایک ہوتا ہے مستضعفین، اور دوسرا جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے متوسطین۔ اچھا، متوسطین جو ہوتے ہیں وسط سے نکلا ہے، جو مڈل، درمیان کے لوگ۔ اچھا، متوسطین جو درمیان کے لوگ ہوتے ہیں ان کا حساب کتاب کیسے ہوتا ہے؟ ان کا حساب کتاب جو ہے نا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب ان کا حساب کتاب جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ ہم متوسطین میں سے آتے ہیں، مستضعفین تو یقیناً ہم نہیں ہیں۔ اور دوسرا جو ہے متوسطین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گناہ اور ثواب برابر ہوتے ہیں، جن کے گناہوں کے پلڑے کو بھی اگر رکھا جاتا ہے، یعنی جو ان کی غلطیاں ہیں، ان کی غلطیوں کو، ان کے اچھے کاموں کو جب تولا جاتا ہے تو بالکل برابر ہوتا ہے۔ اب ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا برزخ میں؟ تو اس کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اب ان کا جو برزخ میں حساب کتاب ہے نا، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو متوسطین ہوتے ہیں نا، ان کا ہی حساب کتاب کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ متوسطین کے ہی اوپر ہو رہی ہیں کہ ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا۔ تو ان کے بارے میں ہمیں دو طرح سے ملتا ہے کہ کچھ متوسطین ایسے ہوں گے کہ جن کو سلا دیا جائے گا، اور ان کو جب سلا دیا جائے گا تو پھر ان سے کہا جائے گا ان کو سو جاؤ، وہ سو جائیں گے، اور پھر قیامت میں جب ان کو اٹھایا جائے گا تو پھر قیامت کے دن ان کا حساب کتاب شروع ہوگا، اور وہاں سے پھر یقیناً آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ جس میں ملتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، یعنی وہی قیامت کی جہنم میں، اور کچھ ٹائم وہ اس جہنم میں رہیں گے، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا وہ سب کفارہ دے کر، اور جو گناہوں کا ازالہ کر کر پھر دوبارہ سے ان کو جنت میں لایا جائے گا۔ پھر جب وہ جنت میں آئیں گے اپنے حساب کتاب کو ختم کر کے، تو پھر جب جنت میں آئیں گے تو پھر جنت کے جو ہے وہ درجات اور بلند ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب وہ جنت میں آئیں گے تو جتنے بھی امام زادے ہیں وہ جنت کے اندر، جیسے بی بی فاطمہ المعصومہ ہے، وہ جنت کے اندر بھی تو درجات ہوتے ہیں نا۔ اگر کوئی اپنے گناہوں کو کفارہ دے کر جہنم سے جنت میں آ گیا، اب جنت میں درجات ہے، اگر وہ نیچے درجے میں ہوں گے تو بی بی فاطمہ المعصومہ ان کی شفاعت کریں گی، پھر وہ اور اوپر درجے میں آ جائیں گے۔ اس طرح سے امام زادے جو ہے وہ شفاعت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ متوسطین ایسے ہیں جن کو سلا دیا جائے گا، اور یہاں پر میں نے ابھی کہا کہ جو متوسطین ہوتے ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ حساب کتاب تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے۔ یہاں پر کچھ متوسطین ایسے ہوں گے کہ جن کے گناہ ایسے ہوں گے کہ بہتر ہے، اللہ کہے گا کہ ان کے گناہوں کو برزخ میں ہی ان کو سزا دی جائے، تاکہ برزخ میں جو بھی کیا ہے وہ کفارہ ہو جائے، وہ اپنے گناہوں کو بھگت لے، اپنے حساب کتاب قبر میں ہی ہو جائے، تاکہ جب قبروں سے اٹھے نا تو بالکل پاک صاف ہو کر اٹھے، اور پھر ان کو جنت کی طرف لے کر جایا جائے۔ ایک تو یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ متوسطین کے بارے میں
ملتا ہے کہ اس طرح سے ان کا حساب کتاب ہوگا۔ تو باقی متوسطین کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ اب باقی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں 100% ٹھیک بات ہے، کیونکہ جو ہمیں حدیث اور روایات اور قرآن کی آیتوں سے ملتے ہیں ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس میں علماؤں کی بہت زیادہ رائے اور بہت زیادہ چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہی ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ جب قبر میں جاتا ہے اور وہاں پر ہم سب کو پتا ہے کہ حساب کتاب بھی ہوتا ہے۔ اب برزخ کے اندر جو ہے وہ حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور برزخ کے اندر جب حساب کتاب شروع ہوتا ہے تو ہم سب کو پتا ہے کہ برزخ کے اندر حساب کتاب کیسے ہوتا ہے، اور متوسطین کا جو حساب کتاب ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ منکر نکیر آتے ہیں، ان سے سوال پوچھتے ہیں، اور سوال پوچھنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، کیسے کیا، اور پھر اس کے مطابق ان کو سلا دیتے ہیں، یا پھر ان کا جو بھی حساب کتاب ہے اس کو فکس کرتے۔ تو میں تھوڑا سا انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں دوبارہ سے متوسطین کی طرف آؤں، میں چاہتی ہوں کہ جو چار امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتائے ہیں کہ جن کے برزخ ہوتا ہے، چار کو کمپلیٹ کر کے پھر میں آتی ہوں متوسطین کی طرف۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جنت کا کھل جانا اور جہنم کا کھل جانا، وہ خالص جو اصل برزخ ہوتی ہے، جو اصل حساب کتاب ہوتا ہے، جو اصل منکر نکیر آتے ہیں، وہ خالص مومن اور خالص کافر کے لیے آتے ہیں۔ تو جو خالص کافر ہوتا ہے نا اس کی طرف آتے ہیں منکر نکیر بھی، اور اس کا جو برزخ ہوتا ہے وہ کھل جاتا ہے، اور پھر اس کو سزائیں وہاں پہ بھی ملتی ہے، اور پھر جہنم میں بھی، یعنی قبر سے نکلنے کے بعد بھی جب قیامت شروع ہوگی تب بھی اس کو سزا ملے گی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی جو مجھے بہت ہی پیاری لگی وہ یہ ہے کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر آتے سوال کرتے ہیں، تو جو کافر خالص کافر ہوتے ہیں ان کی دو طرح سے حساب ہوتا ہے، یا تو پھر آتے ہیں منکر نکیر اور پھر ان سے حساب کتاب کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے حساب کتاب اور سوال جواب کے مطابق ان کے لیے جہنم کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہیں پر ہی اسی جگہ پر جہاں پر ان کی روح اور جسم موجود ہوتا ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کی روح کو وادی برہوت میں لا کر جایا جاتا ہے، اور وادی برہوت میں ہی، کیونکہ وادی برہوت جہنم کے قسموں میں سے ہے، یعنی آپ دیکھو تو وہ دنیا کے برزخوں کی جہنم، ابھی وہ دنیا کے، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جو تھے وہ جنت میں تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے ایک پلانٹ میں تھے، یعنی اس پلانٹ میں تھے دنیا میں ہی تھے، یعنی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برزخ کی قسم کی طرف۔ تو وادی برہوت جو ہے وہاں پر ان کے لیے ان کو وادی برہوت میں لایا جاتا ہے، وہ برزخ کی یعنی دنیا اور آخرت کی، دنیا اور جو قیامت والی آخرت ہے اس کے بیچ والے حصے میں ایک جہنم کا حصہ ہے جو سخت ہے، جو بہت بدترین ہے، وہاں پر کافروں کو رکھا جائے گا۔ اور پھر یہ ہو گیا کافروں کے لیے، اور دوسری جگہوں پہ ملتا ہے کہ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے کوئی حساب کتاب نہیں آتا، اتنے بدترین ہوتے کہ ان کے لیے فوراً جہنم کو کھولا جاتا ہے بغیر حساب کتاب کے، ڈائریکٹ جہنم میں۔ ابھی میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتی ہوں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں 1 2 3 کر کے بتاتی ہوں، تو کافروں کی بھی دو قسمیں ہو گئی، بالکل اسی طریقے سے کہ یہاں پر بھی ملتا ہے کہ بالکل اسی طریقے سے قبر کے اندر آتے ہیں کہ جب مومن جو ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان مومنوں کے پاس بھی آتے ہیں۔ اچھا، وہ جو مومن ہوتے ہیں نا وہ ان کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہے مومن کی۔ ایک تو مومن کا جو ایسے مومن ہوتے ہیں جو جن کی روح قبض ہوتی ہے، جیسے ان کا برزخ شروع ہوتا ہے، جیسے ہی ان کی قبر میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ان کو وادی سلام میں بھیجا جاتا ہے، جیسے خود مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے وادی برہوت کو اور وادی سلام کو، میرے مولا نے اس کو کلیئر بتایا ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے
جب ہم جاتے ہیں وہی جب جو لوگ جاتے ہیں قبر کے اندر، تو جو مومن ہوتے ہیں بغیر حساب کتاب کے، بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے ان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر ان کو جنت میں بھیج دیا جاتا ہے۔ لیکن اب دوسری مومن کی قسم ہے، کیونکہ مومن کی بھی قسم ہوتی ہے، کچھ مومن ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے حساب کتاب ہوتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اور حساب کتاب اور سوال جواب کے بعد پھر ان کے لیے قبر کے اندر ہی قبر کے اندر ہی ان کے لیے جنت کھول دی جاتی ہے، اور کچھ کے مطابق ان کی قبر کے اندر جو ہے وہ جنت کی کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، اور ساری کھڑکیاں کھول جاتی ہیں، اور ان کے اندر، ان کے پاس ہی قبر کے اندر ایک جنت جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو خالص مومن ہے ان کے لیے، اور جو خالص کافر ہے ان کے لیے بھی۔ اچھا، یہاں ایک چیز جو آتی ہے، دو تین چیزیں میں کہتی ہوئی جاؤں گی، وہ یہ آتی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں صرف منکر نکیر نہیں آتے، کیونکہ منکر نکیر کا مطلب ہوتا ہے نکر، اور منکر کی جو روٹ بھی نکر ہے اور نکیر کے جو روٹ ورڈ سے وہ بھی نکر ہے، یعنی اچھا یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ منکر نکیر کو کیوں کہا جاتا ہے؟ تو یہاں پر منکر نکیر کا مطلب نکرہ، اور نکرہ کہتے ہیں انجان چیز کو، یعنی ایسے فرشتے جو بالکل انجان ہے، مجھے نہیں پتا، اب اس کی ڈیٹیل میں ہم جائیں تو پتا چلے گا کہ ایسے فرشتے جن کو میں نہیں جانتی، یا جو مردہ ہے وہ نہیں جانتا، یا وہ فرشتے مردوں کو نہیں جانتے، ان کے اعمال کو، حساب کتاب کو نہیں جانتے، یا جو سوال جواب جو پوچھیں گے اس کو نہیں جانتے، بس نکر کا مطلب ہے انجان فرشتے۔ انجان فرشتے جو ہے وہ آتے ہیں، اور پھر انجان فرشتے پھر ان سے سوال جواب کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ منکر وہی نکرہ سے نکلا ہے، اور نکیر بھی نکرہ سے نکلا ہے، انجان فرشتے۔ تو یہاں پر ایک چیز بولتی جاؤں کہ فرشتے صرف منکر نکیر نہیں ہوتے، بلکہ فرشتوں کی تین قسمیں ہیں جو قبر کے اندر آتی ہیں۔ جیسے امام سجاد علیہ السلام نے بھی ان فرشتوں کا نام بتایا ہے، وہ ہے رمان اور فتان، جو قبر کے اندر آتے ہیں۔ مبشر اور بشیر، یہ بھی فرشتے ہیں، وہ بھی قبر کے اندر آتے ہیں۔ منکر اور نکیر، یہ بھی فرشتے ہیں جو قبر کے اندر آتے ہیں، اور برزخ کے پھر وہاں پر کس طرح سے سوال جواب ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ سے انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ جو سوال جو برزخ کے بارے میں باتیں ہوں گی وہ یہی ہوگا، رمان، فتان، منکر، نکیر اور مبشر اور بشیر جو خوشخبری دینے والے ہیں، وہ کس طرح سے آتے ہیں، کس طرح سے حساب کتاب کرتے ہیں۔ جیسے منکر نکیر کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جب سوال جواب کرتے ہیں تو آتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ کی کر پھر آتے ہیں۔ تو یہاں پر انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے، منکر نکیر، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، رمان اور فتان فرشتوں کے بارے میں، بشیر اور مبشر کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور کس طرح سے سوال جواب ہوگا۔ اور یہ تقریباً بہت زیادہ جو علماء ہے کہنے کا وہ کہنا وہ جو کہتے ہیں وہ ان لوگوں کا حساب کتاب کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ متوسطین ہیں۔ مستضعفین کو سلا دیا جائے گا، اور مومنین کے لیے تو جنت کھل جائے گی، اور کافروں کے لیے تو جہنم۔ اور انشاءاللہ برزخ کی جتنی بھی آیتیں ہیں، احادیث ہیں کچھ برزخ کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور پھر اس ٹاپک کو ختم کر کے ہم آئیں گے کہ برزخ کے بعد جب قیامت شروع ہوگی تو دنیا کی کیا حالت ہوگی قرآن کی روح سے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔